عمل کر ہی نہیں پاتے. ہم سفیدی کھلی قبروں کی مانند بننا چاہتے ہیں. نیقودیمس جب یسوع کے پاس آیا اسے کیا کہا؟ اسے جبہ پہنا ہوا تھا, اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, وہ بنی اسرائیل کا استاد تھا, وہ پاک تھا, وہ خدا کے فرزندوں میں سے تھا, وہ نبیوں کی اولاد تھا, وہ صاحب حیثیت تھا, یہاں تک کہ شریعت کا عالم تھا. مگر یسوع کو کیا کہتا ہے؟ میں کیا کروں؟ سوال دیکھیں, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس نے کیا کہا؟ تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا. اس نے کہا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا, جب تک وہ روح اور پانی سے جنم نہ لے گا, وہ خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگا. اب اس بنی اسرائیل کے استاد کا جواب سنیں, کیا کہتا ہے؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں جاؤں اور پھر دوبارہ جنم لوں؟ آپ دیکھیں کہ وہ استاد ہو کر یسوع کی بات کو سمجھ سکا؟ نہیں. سمجھ سکا کہ نہیں؟ نہیں. سو خدا نے یہ بھید حاکموں سے, دانشمندوں سے, دنیا کے دانشمند لوگوں سے چھپایا, اور ہم جیسے نکاموں پر کیا کیا؟ کھول دیا. اس نے اپنا خزانہ کچے برتنوں میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ قدرت حد سے زیادہ خدا کی ہو جائے. اس نے اپنا جلال اپنے کمزور لوگوں پر دکھایا ہے. اسے ان بدکار گناہگار قوم اور امتوں کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا. اسے سارے جہان کے لیے اپنے بیٹے کو فدیہ دیا. جب وہ یسوع کی بات کو نہ سمجھ سکا تو وہ وہاں سے مایوس چلا گیا. یسوع نے کہا تو کیوں یہ باتیں سمجھ نہیں پاتا؟ کیونکہ خدا نے یہ بخشش صرف ان لوگوں کو دی ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں, جو اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں, ان پر یسوع کا مکاشفہ بن جاتا ہے. یسوع کی قربانی کا بھید کھل جاتا ہے اور خدا انہیں رہائی دیتا ہے. سو ہمارا جسم ایک فانی تخم سے ہے جو کیا ہوگا؟ فنا ہوگا. اور خدا نے اس کی تبدیلی کے لیے, اس کے بدلاؤ کے لیے ایک گہرا فصل ہم پر کیا. یسوع کے جیتے جی یسوع جب پہاڑ پر گئے اور 3 شاگرد یسوع کے ساتھ گئے, اور جب پہاڑ پر یسوع دعا کر رہے تو لکھا اس کی صورت, اس کی پوشاک کیا ہوگی؟ بدل گئی. ایلیا اور موسیٰ آ کر اس سے باتیں کرنے لگے اور شاگرد ڈر گئے, اور بادل سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. شاگردوں نے یسوع کو اس بدن اور جان اور روح میں تبدیل ہوتے دیکھا, یہاں تک اس کا کپڑا تک بدل گیا. وہ ان کی مانند ہوا جو آسمان سے اترے تھے. ہاللویا ہاللویا. کہ جب وہ روح میں آیا تو اس کا جسم, اس کی جان, اس کا کپڑا روح میں تبدیل ہو گیا. ایک روحانی جسم اپنے جلال کو دکھانے لگا. اور جب انہوں نے یسوع کا یہ جلال دیکھا تو تھمنے رہ گئے, کہنے لگے کہ ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں, ایک تیرے لیے, ایک موسیٰ کے لیے, ایک ایلیا کے لیے. تب آسمان سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. ہم جو زندہ ہیں اس طرح سے تبدیل ہوں گے ہاللویا جیسے یسوع ہوئے تھے. خدا آپ کے اندر اپنے کلام کا ایسا بیج ہونا چاہتا ہے کہ آپ کے مرنے والا جسم حیات ابدی کا لباس پہن لے. جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے. فانی جسم بویا جائے گا اور روحانی جسم
جی اٹھے گا. خاکی ڈبویا جائے گا، خاک سے لیا خاک میں ڈالا جائے گا اور جلال سے اٹھ جائے گا. خدا آپ کو ایسا جسم دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو ایسا تبدیل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ان قوتوں کے، ان لوگوں کے ساتھ، ان انسانوں کے ساتھ ہوگا، ان روحوں، ان جانوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے. وہ مرنے کے بعد بھی ایک ابدی زندگی رکھتے ہیں، ایک جلالی زندگی رکھتے ہیں، ایک نہ مٹنے والا جسم، ایک نہ مٹنے والی روح رکھتے ہیں. اور پلیز جب یہ باتیں سنتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری عمر کم ہے اور یہ ہمیشہ کی زندگی کے کیا ہونے لگے ہیں. ہمارا وجود اس لیے زمین میں گاڑا جائے گا کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے. آدم کے لیے خدا نے جو قانون بنایا وہ پورا کرے گا. تو خاک سے لیا گیا اور خاک میں لوٹ جائے گا. مگر مسیح میں آ کر اس نے ایک نیا جلال برپا کیا ہے. جو مسیح میں سوئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ زندہ. اور جو زندہ ہوں گے وہ ہوا میں اڑ جائیں گے. جیسے یسوع بدن، جان، روح، ہڈی کپڑوں کے ساتھ تبدیل ہوا اس پہاڑ پر، اسی طرح وہ آپ کو تبدیل کرے گا. ہاللویا. خداوند کے دن آپ کو روح میں لے آئے گا تاکہ آپ روحانی لباس کے ساتھ، روحانی بدن کے ساتھ، روحانی پوشاک کے ساتھ خدا کی بادشاہ میں داخل ہو. وہ آپ کے لیے گہرا اور بڑا کام کر چکا ہے، پر آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے ایمان کی روح سے. زمین پر دکھ سہتے ہوئے، زمین پر اس کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے، اس کی عبادت و پرستش کرتے ہوئے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے، آپ نے اپنی زندگی کو خداوند کی بادشاہ کے لیے تیار کرنا ہے. تب وہ آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنے والا ہے. تب آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنے والا ہے. تب وہ آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ بڑا کام کرنے والا. کتنے لوگ چاہتے ہیں میری زندگی میں بڑا کام ہو؟ میں نے پوچھا کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میری بدن میں زندگی میں بڑا کام ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ آئیے پاک خدا کے لیے زوردار ہاتھوں سے تاکہ ہم خدا کی تمجید کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اعلان خود جو کچھ ہوتا ہے جب تک نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا. ہم نے مسیح میں مرنا ہے. ہم نے کس میں مرنا ہے؟ مسیح میں. کیونکہ مسیح میں مرنے سے ہی آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. آپ ایمان کی اچھی کشتی لڑے اس بدن میں رہتے ہوئے، دکھ، مصیبتیں، تنگی، ترسیاں، ہر ایک مصیبت سے گزرے اور اپنے وجود اور جسم و جان سے، زبان سے، دل سے، روح سے مسیح کو پکارے. تو پھر آپ کا ایک نیا جنم ہوگا. یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا لباس پہنے گا، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں. وہ چاہتا ہے کہ مردوں کی قیامت ایسی ہے جیسے فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے. بے ہونے کی غربتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے. کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے، قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے. فانی جسم بویا جاتا ہے، روحانی جسم روحانی جسم جی اٹھتا ہے. روحانی جسم جی اٹھتا ہے. روحانی جسم جی اٹھتا ہے. روحانی جسم بویا جاتا ہے، روحانی جسم جی اٹھتا ہے. اور جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے. جب یہ فانی جسم ہے تو روحانی بھی ہے. آپ خدا کے تخت کے سامنے 24 بزرگوں کا حوالہ سنتے ہیں. وہ انسان ہے،
وہ کیا ہے؟ انسان ہے. انسان.